محمد اگر قرآن لا رہے تو محمد لا رہے، اگر قرآن بے عیب تو محمد بے عیب۔ اب اگر میں اس ممبر پر بیٹھ کر قرآن کے نعوذ باللہ عیب ڈھونڈنے لگوں تو یہ سارا مجمع مجھے کافر بنا کے باہر نکال دے گا۔ تو میں اگر قرآن میں عیب ڈھونڈوں تو کافر بن جاؤں، ملا اگر محمد میں عیب ڈھونڈے تو شیخ الحدیث بنے گا۔ اچھا بھائی، اب تک میں تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ کبھی کبھی ایسے بھی سنا کرو، اس لیے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک جائے، جہاں تک پہنچے۔ یعنی اگر محمد عربی سمجھ میں آ گیا تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، اوپر خدا سمجھ میں آئے گا، نیچے علی سمجھ میں آئے گا، ہے یہی۔ اچھا بھائی، تو نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ جیسے محمد ویسا قرآن، جیسا قرآن ویسے محمد۔ سن لیا تم نے؟ اب میں اپنی ہی بات کو رد کر رہا ہوں، اور جاؤ سنو، ایسے بھی سنتے ہیں کبھی۔ میں نے کیا کہا کہ قرآن برابر ہے محمد کے، محمد برابر ہے قرآن کے۔ سن لیا نا تم نے؟ اب تک تو میں نے یہی بیان کیا کہ قرآن محمد رسول اللہ کے برابر ہے اور محمد رسول اللہ قرآن کے برابر ہے، لیکن اب میں اپنی بات کو توڑ رہا ہوں۔ اگر اللہ اپنے محمد کو اپنے قرآن سے بڑھا دے تو آپ کو اعتراض ہے؟ آپ پوچھیں گے نا کہ بھائی یہ قرآن چھوٹا محمد بڑے، یہ کہاں سے نکال کے لاؤ؟ بھائی نئی آیت نہیں پڑھوں گا، خدا کی قسم نہیں پڑھوں گا۔ میں نے دونوں آیتیں پڑھ دی اور اب دونوں آیتوں کو تمہارے ذہن میں بیدار کروں گا، اور اگر بیدار ہو گئی میری آج کی محنت سوارت ہے۔ ورنہ پھر سننا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ قرآن ہے رحمتاً للمسلمین، قرآن ہے رحمتاً للمسلمین، اور میرا محمد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا۔ یا کچھ سمجھ میں آیا؟ بھائی اب میں کیا کروں؟ میں نے تو نہیں کہا نا، یہ دونوں آیتیں قرآن میں ہیں۔ قرآن ہے رحمتاً للمسلمین، مسلمانوں کے رحمت ہے قرآن، اور میرا محمد رحمتاً للعالمین۔ اب خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم عالمین کے معنی کیا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ تمہیں اگر معلوم ہو مجھے بتلا دو، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ عالمین نواب شاہ کا نام نہیں ہے۔ اچھا، عالمین پورے صوبہ سندھ کا نام نہیں ہے، عالمین پاکستان کا نام نہیں ہے، عالمین یہ تمہاری پوری زمین کا بھی نام نہیں ہے۔ تو پھر عالمین ہے کیا؟ اب مجھے تو نہیں معلوم کہ عالمین کیا ہے، لیکن قرآن میں ایک آیت مل گئی اور اس نے عالمین کے معنی سمجھا دیے، اور وہ آیت ہدیہ کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ بھائی توجہات مبذول ہے، عالمین کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن سورہ حمد میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اب جہاں جہاں تک تمہارے خدا کی خدائی جائے، میرے محمد کی نبوت ساتھ میں جائے۔ سمجھو میرے محمد کو سمجھو۔ مذاق بنایا ہوا ہے ہم جیسا؟ بھائی عجیب ہے، کبھی اپنی شکل تو دیکھ لیں ہم جیسا۔ بھائی بہت توجہ، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ابراہیم محمد جیسا نہیں۔ اب تم پوچھو گے نا یہ میں نے کہاں سے کہہ دیا، تو اب آیت سنو، اور اعتراض کرنا ہو قرآن پہ کرنا۔ رب سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن کا، کافی ہے نا قرآن؟ تھوڑی سی سنتے چلو، اگر قرآن کافی ہے تو تھوڑی سی آیتیں سنتے جاؤ۔ رب ارنی کیف تحیی الموتی، مالک ابراہیم کی دعا آرام سے سنو۔ ابراہیم بول رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، رب ارنی کیف تحیی الموتی، مالک مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تمہارے کام کی بات ہے۔ دیکھو ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ دیکھو عقیدے جو ہے نا وہ حدیث کی کتابوں سے نہ بناؤ۔ عقیدے حدیث کی کتابوں سے مت بناؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، حدیث کی صحیح کتابیں بھی ہوں گی، لیکن اب کتابیں ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ لکھنے والا بھی صحیح ہو۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اچھا بھائی، تو عقیدے بناؤ قرآن مجید سے، رب ارنی کیف تحیی الموتی، مالک مجھے دکھلا دے۔ دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ جلال آ گیا مشیت کو، قال
अवलम तोमिन, अल्लाह ने कहा इब्राहिम तुम्हें ईमान नहीं है? ठीक है ना, इब्राहिम तुम्हें ईमान नहीं है? इब्राहिम घबरा गए। आला बला, का मालिक कहानी नहीं है, ये आयत है कुरान की। बला वलाकिन लयतमइन्न क़ल्बी, मालिक ईमान है कि तू मुर्दों को जिंदा करता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे कल्ब में इत्मीनान आ जाए। रुक जाओ, जहां जहां मेरे सुनने वाले सुन रहे हैं उनसे पूछ रहा हूं, अभी तक इत्मीनान तो नहीं है ना? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास अभी इत्मीनान नहीं है, वो चाहते हैं कि इत्मीनान आ जाए। ठीक, काला, कहानी नहीं कुरान, फखुज अरबाता मिन अत-तैर, कहा इब्राहिम 4 परिंदे लो। हजारों मरतबा तुमने ये आयतें सुनी होंगी, एक मरतबा मुझसे भी सुनते जाओ। फखुज अरबाता मिन अत-तैर, इब्राहिम 4 परिंदे लो, फसुरहुन्ना इलैक, उन्हें अपने आप से मानूस बनाओ। जब वो मानूस हो जाए उन्हें काटो, काटने के बाद उनके गोश्त को मिला दो। ठीक, सुम्मजअल अला कुल्ले जबलिन मिनहुन्ना जुज़ा, और थोड़ा थोड़ा सा मिला हुआ गोश्त, उनके गोश्त को काटो, काटने के बाद मिलाओ, और मिला हुआ गोश्त ये जो पहाड़ियां हैं ना तुम्हारी बस्ती के चारों तरफ, इनकी चोटियों पर रखाओ, चोटियों पर रखाओ। सुम्मा उदउहुन्ना, फिर नीचे उतर के उन्हें आवाज दो। ठीक, याती न कसैया, वो जिंदा होकर तुम्हारी बारगाह में आ जाएंगे, तो अब तुम्हें इत्मीनान भी हो जाएगा। इब्राहिम ने 4 जानवर लिए, परिंदे, और उन्हें मानूस किया अपने आप से। जब मानूस हो गए तो उन्हें काटा, काटने के बाद उनके गोश्त को मिलाया, मिलाने के बाद वो जो 7 या 9 पहाड़ियां थीं उनकी बस्ती के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा गोश्त रखा, और नीचे उतर आए और आवाज दी, मुर्दा जानवरों हलुम्मु इलैया, जिंदा होकर मेरे पास आ जाओ। वो मुर्दा जानवर थे जो नबी के पुकारने पर जिंदा होकर पहाड़ से उतर आए। मैसेज तो पहुंच रहा है ना? देखो, ये है नबी की आवाज की ताकत। अब इसमें एक सबक है कि वो जब नबी के पुकारने पर मुर्दा जानवर जिंदा होके आ सकते हैं, तो अगर इंसान को पुकारे तो उसे तो आना ही पड़ेगा। ये सबक है इस आय मुबारका का। अच्छा भाई, तो अब मैं तो मकाम मोहम्मद अरबी की तरफ जाऊंगा। मेरे पास ईमान है, इत्मीनान नहीं है। और अब मेरा मोहम्मद, सूरह फज्र, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद। कुछ फर्क समझ में आया इब्राहिम में और मोहम्मद रसूलुल्लाह में? वो इतना बड़ा उलुल अज़्म नबी कहता है ईमान है, इत्मीनान नहीं है। यहां अल्लाह पुकार रहा है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद, इरजई, मेरे पास वापस आ जा। आ जा नहीं, वापस आ जा। सारा राज वापस में है। फैसले करवाओ, फैसले करवाओ उन कारियों से जो कुरान की तिलावत करते हैं। इरजई, मेरे मोहम्मद वापस आ जा। आ जा नहीं, मैं नवाब शाह वापस नहीं आया हूं, मैं नवाब शाह आया हूं, वापस कराची जाऊंगा। ठीक, आप इस मुतबर्रक इज्तिमा में वापस नहीं आए हैं, आप आए हैं जब मजलिस तमाम हो जाएगी आप घर वापस जाएंगे। तो वापस हमेशा वतन और घर के लिए बोला जाता है। मैं कहां तक, मैं खुदा की कसम मुल्ला को कहां तक समझाऊं? मोहम्मद आ जा नहीं, मोहम्मद वापस आ जा। यानी इतनी बात तय हो गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का वतन मक्का या मदीना नहीं है, मोहम्मद रहने वाला है अर्श का। अब ये बहस ना करना कि वो नूरी है या खाकी है, भाई वो रहने वाला है अर्श का। अगर वहां नूर होगा तो नूरी होगा, अगर वहां खाक होगी तो खाकी होगा। मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा भाई, अब तुमने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लिया ना, तो अब एक उलुल अज़्म का तज़किरा और सुनते जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम, कौन वाकिफ नहीं है मूसा से? बड़े जलीलुल क़द्र नबी है, साहिब तौरात, साहिब शरीयत। ठीक है ना? जाओ देखना, 20वां सूरा है, सूरह ताहा, और उसका एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ूंगा। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, मूसा जाओ। तो बहुत खुशफहम हो, खुश फिक्र हो, यानी मेरी बात नौजवान समझ रहे हैं। बुजुर्ग मेरे मुखातब नहीं है, नौजवान मेरी बात समझ रहे हैं, तो तुम्हें खुसूसियत से ये जुमले हदिया कर रहा हूं।
کہ اگر قرآن کافی ہے نا تو پھر ویسے کافی ہے جیسے میں عرض کر رہا ہوں. اذهب فرعون انه طغى. موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں جاؤ، اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے. قال، موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری، سب جانتے ہیں، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال، موسیٰ نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری، مالک میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. دعا دیکھ رہے ہو موسیٰ کی، دیکھ رہے ہو نا. وجعل لی وزیرا من اہلی، وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل سے، میرے خاندان سے ایک مجھے وزیر دے دے. جو اہل ہے نام کیا ہے اس کا؟ ہارون. رشتہ کیا ہے؟ اخی، وہ میرا بھائی ہے. سن لیا؟ ایک آیت درمیان سے چھوڑ رہا ہوں. قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جاؤ موسیٰ ہم نے تمہاری دعا قبول کی. ٹھیک، کیا ہے؟ ایک ایک لفظ سننا الگ الگ. وجعل، بنا دے، لی میرے لیے، وزیرن، ایک وزیر، من اہلی، میرے خاندان سے جو اہل بھی ہے، نام ہارون، رشتہ اخی، وہ میرا بھائی ہے. مالک مجھے ایک وزیر دے دے جب جاؤں گا. مالک تو دے دے، تو دے دے. اچھا کسے دے دے؟ جو اہل ہے، جو خاندان سے، نام اس کا ہارون ہے، وہ میرا بھائی ہے. تو مالک نام بتلا رہے ہو کہ ہارون ہے، رشتہ بتلا رہے ہو کہ بھائی ہے، کہہ رہے ہو کہ خاندان سے، یہ بھی کہہ رہے ہو کہ وزارت کا اہل بھی ہے، تو خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ بھائی قرآن ہے، قرآن ہے. بھائی موسیٰ خود بنا لو. کہا بھائی میں وزیر کی سفارش تو کر سکتا ہوں، اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا. تو جو کام نبی اولو العزم نہ کر سکے اس کی طاقت آپ کو کس نے عطا کر دی؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ میسج پہنچ رہا ہے نا؟ اچھا بھائی، وجعل لی وزیرا من اہلی، مالک مجھے ایک وزیر دے دے. ٹھیک، میرے اہل سے دے دے، میرے خاندان سے دے دے. موسیٰ نے کہاں سے مانگا؟ اپنے خاندان سے. جاؤ اگر آیت نہ ملے تو کل سے مجھے نواب شاہ میں گھسنے نہ دینا. اب میرے نبی کے سلسلے کی آیت سننا. اور اگر آیت مل جائے تو جو انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں اس کا ترجمہ ملا سے ویریفائی کرا لینا کہ میں نے کوئی ڈنڈی تو نہیں مار دی ترجمے میں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہت بہت توجہ رکھنا. یہ آیت یاد رکھو گے نا موسیٰ کے سلسلے کی. وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ. اچھا بھائی یہ آیت میں سن لو. آج بہت ڈیفرنٹ موڈ میں بول رہا ہوں شاہ. یہ جو میں نے موسیٰ علیہ السلام کی آیتیں پڑھی ہیں نا، اس میں کیا تھا؟ قالا، موسیٰ نے دعا مانگی. ٹھیک، اب جو آیت پڑھنا جا رہا ہوں اس میں قل، محمد دعا مانگ. کیا کروں میں کیا کروں؟ مجبوری ہے میری. قل. اچھا اب اس آیت سے سب واقف ہیں لیکن میں تو تمہیں کہیں لے جاؤں گا. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بہت پڑھے لکھے ہو. مالک مجھے سچائی کے ساتھ مدینے پہنچا دے. مجھے سچائی کے ساتھ. وہی یا اللہ مدد، بنیادی مدد تو اللہ ہی کی ہے نا، لیکن کمال ہے ملا کا. خدا کی قسم یہ مخلوق بھی عجیب و غریب مخلوق ہے. کہتا ہے بس یا اللہ مدد، یا محمد رسول اللہ غلط، یا علی بالکل ہی غلط ہے نا. بس یا اللہ مدد. تو مدد کو کہتا ہے کہ صرف اللہ سے مانگو، اور تعمیر مسجد کے لیے چندہ بندوں سے مانگتا ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. 17واں سورہ سورہ بنی اسرائیل. رسول، میرے رسول دعا مانگو کہ مجھے سچائی کے ساتھ مدینے پہنچا دے، سچائی کے ساتھ مکے سے نکال دے. ہجرت کے وقت کی دعا. وجعل، بنا دے، لی میرے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے،
سلطانن ایک طاقتور، نصیرہ مدد کرنے والا. تو نصیر مانگا ہے، نصرت نہیں مانگی. سن لیا تم نے بھائی؟ سن لیا نا؟ نہیں بھائی، اب سنو. وجعل لی وزیرا من اہلی، موسیٰ کی دعا یاد کرو. مالک مجھے وزیر دے دے اپنے پاس سے نہیں، میرے خاندان سے. دونوں آیتوں کو ملا لو. وجعل لی وزیرا من اہلی، مالک مجھے میرے خاندان سے وزیر دے دے. اور محمد رسول اللہ نے کیا کہا؟ وجعل لی من لدنک، مالک اپنے پاس سے دے دے. آیت ہے بھائی، آیت ہے، آیت ہے قرآن کی. دونوں آیتیں ہیں قرآن کی. موسیٰ کا وزیر، موسیٰ نے دعا مانگی میرے خاندان سے دے دے. محمد کا وزیر، محمد کی دعا اپنے پاس سے دے دے. تو موسیٰ کا وزیر آئے گا موسیٰ کے خاندان سے، محمد کا وزیر آئے گا اللہ کے پاس سے. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے علی کو اپنے گھر میں کیوں پیدا کروایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہو اللہ